الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلي مع القرآن القرآن مع العلي صلوات. امام اقبال امیر المومنین علی علیہ السلام گرامی قدر محبان اہل بیت حضرت راڑے سرکاری سید الشہداء، سب سے پہلے دعا ہے کہ مولا حاضرین مجلس بانی مجلس اور وہی سمیت ہم سب کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت ہم سب کے عزیز و اقارب میں سے ہوا و اجداد میں سے مرحومین مرحومات جو جا چکے ہیں، مولا سب کی مغفرت و محمد والے محمد علیہ السلام کی کلیزی اور غلامی میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. اجازت ہے میں نے اپنے سامنے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی عظیم الشان حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں آن حضرت نے فرمایا العلی مع القرآن القرآن مع العلی. علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے اور ہمیشہ قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن اور علی کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حضور نے گارنٹی بھی دی ہے کہ جو بھی قرآن اور علی کا دامن پکڑے رکھے گا وہ حوض کوثر پر ان کے ساتھ ہی میرے پاس حاضر ہوگا. اور ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں ابتدا میں ہی کہ ہم زیارت پڑھتے ہیں اور اس زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن. سلام ہو آپ پر اے قرآن کے ساتھ شریک. تو بھائی قرآن کے ساتھ شریک کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن. وہ نام میں قرآن میں شریک ہے، یعنی قرآن بھی ایک نام ہے، علی بھی ایک نام ہے. میرے بھائی ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس کا نام اتنا بلند ہو، تو جملہ عرض ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کے خادم ہو، بشر کی جرت کیا ہے کہ علی کی شان بیان کرے. کروں گا. میں قرآن سے عموماً زیادہ پڑھتا ہوں، قرآن کے حوالے سے بالکل شک نہیں کرتا، کیونکہ جو قرآن پر شک کرتا ہے مجھے اس پر بھی شک ہے. جس طرح علی بے عیب قرآن بھی بے عیب، اور حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اب علی کا ذکر اگر سمجھنا ہے تو قرآن کا سہارا لینا پڑے گا. ولایت تو دور کی بات ہے، لوگوں کو محمد کے بعد علی اچھا نہیں لگتا. بڑی توجہ چاہتا ہوں لوگوں کو. میں عموماً اپنی مجالس صرف شیعوں کے لیے نہیں پڑھتا، ایک طبقے کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں. ابھی میں جو پیش کروں گا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں. قرآن بنی نوع انسان کے لیے، امام بھی بنی نوع انسان کے لیے. تو پھر اپنی مجالس کو زینت دو بنی نوع انسانوں کے لیے، ایک طبقے کے لیے کبھی نہ پڑھو. جب بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے تو تم بھی اپنی مجالس کو بنی نوع انسانوں تک پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرو. اب کہتے ہیں کہ محمد کے بعد علی کا نام لے لیا، پریشانی ہو گئی. میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ علی کا نام محمد سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے. میں نے کبھی بھی محمد مصطفیٰ کے بعد علی کو مانا ہی نہیں ہے. جو محمد کے بعد علی ہے وہ علی ہی نہیں ہے. بھائی ادھر والے سمجھنے میں مشکل تو نہیں ہے کوئی. بھائی جو محمد کے بعد علی ہے وہ علی نہیں ہے. علی وہ ہے جو محمد کے عین ساتھ ہے. محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ علی ہے.
چلے ایک حدیث سنیے اس کے بعد 2 آیتیں قرآن. بھائی مولا امام رضا علیہ السلام 14 ستارے میں لکھی ہوئی حدیث. نیشاپور کا گراؤنڈ، نیشاپور کا میدان. شاہ جی نیشاپور کے میدان، بھائی غدیر کے بعد تو سب سے بڑا مجمع ہے وہ ہے نیشاپور میں. جب مولا نے محمد مصطفیٰ کی طرح ہجرت فرمائی، بھائی مولا ہجرت کرنے لگے، گھوڑے پر سوار تھے، اوپر چھتری تھی. یہ واقعات بڑے لمبے چوڑے ہیں. کہتے کہ لشکر ملعون بھی ساتھ ہی تھا. بھائی ممون رشید کا لشکر بھی ساتھ تھا. جیسے نیشاپور پہنچے پوری دنیا امٹ کے آ گئی. مولا امام رضا علیہ السلام کی سواری قدم اٹھایا، بیچ لوگوں کے آ گئی، اور کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور ان میں سے بہت جید علماء بھی تھے. 24,000 قلمدان، 24,000 قلمدان استعمال ہوئے. اب اللہ جانے کلمے کتنی استعمال ہوئی ہوں گی. اب سب نے کہا مولا اپنے جد بزرگوار کی کوئی حدیث فرمائیے. بھائی آپ لوگوں نے یہ حدیث ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی ہے، نتیجہ میرا سب سے علیحدہ ہوگا، کیونکہ میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ بڑی خاص معرفت کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح سمجھیے علی کو جس طرح علی نے سمجھایا ہے، اس طرح نہ سمجھیے جس طرح مولوی سمجھا رہا ہے. علی کو سمجھیے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے. مولا امام رضا کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا اپنا رسول اللہ اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیے. جد کی رسول اللہ کوئی حدیث سنائیے. بڑی باریک بینی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا. مولا امام رضا علیہ السلام نے ایسی حدیث ارشاد فرمائی، حدیث بھی معصوم ہے، راوی بھی معصوم ہے. راوی بھی معصوم. میں نے سنا اپنے بابا سے موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا حسین شہید کربلا سے، انہوں نے سنا علی مرتضیٰ سے، انہوں نے سنا محمد مصطفیٰ نے، محمد مصطفیٰ نے سنا جبریل امین سے، انہوں نے سنا اللہ سے. اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی بشرطها وشروطها انا من شروطها. اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امن میں آ گیا. اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. اب دنیا والوں کو چیلنج ہے، مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد میں شرط ہوں. کہا لا الہ الا اللہ کے بعد جیسے محمد شرط ہے ویسے میں علی ابن موسیٰ شرط ہوں. شدہ بات جائے گھر میں دیکھیں 14 ستارے پڑھی ہو، اس کے اندر مولا نے یہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے آپ کے سامنے حدیث عربی میں پیش کر دی ہے لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی، محمد رسول اللہ کے بعد نہیں. لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اور اس کی کچھ شرطیں ہیں جن میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. کہنا چاہیے تھا مسلمانوں کے حساب سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط علی ہے، دوسری حسن ہے، تیسری حسین ہے. یہ نہیں کہا جس طرح لا الہ الا اللہ کے بعد. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بھائی یہاں تک بھی تو پہنچے، اللہ تو مان رہے ہو، یہ تو مانو کم از کم. بھائی محمد الرسول اللہ کے بعد شرط نہیں، محمد رسول اللہ کی جگہ پر شرط ہو. حدیث ہو گئی، قرآن کیا چاہیے کوئی پریشانی تو نہیں ہے. قرآن کیا بھائی قرآن میں عموماً بیان کرتا رہتا ہوں لیکن نتیجہ ہر دفعہ علیحدہ ہوتا ہے. قرآن میں ہے آمنا برب العالمین. توجہ ہے، چھوٹا سا ایک دلیل دینے لگا چھوٹی سی. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا صرف ایک ہی چیپٹر ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر قائم تک ایک بھی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہو کہ فلاں نبی پر فلاں امام پر اس طرح ایمان لے کر آؤ، سوائے اس جگہ کے جو میں پیش کرنے لگا. جو ہے جی آپ بھائی یہ سارے لوگوں کے لیے، صرف شیعوں کے لیے نہیں بات ہے. بھائی جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے پر گئے، جادوگروں کے مقابلے پر گئے، فرعون نے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا. اس وقت انہوں نے
रस्सियां छोड़ी, इन्होंने अस्तहा छोड़ा, असा छोड़ा, अस्तहा पर सारी रस्सियों को खा गया, बेशक ऐसा ही है, सारी रस्सियों को खा गया। अब जब उन्होंने ये मौजज़ा, ये आयत, ये निशानी देखी तो क्या किया, फौरन सजदे में गिरे। उन्होंने खड़े होकर इकरार ईमान नहीं किया, तो जो है कि नहीं आपने भाई, उन्होंने खड़े होकर इकरार ईमान नहीं किया, बल्कि सर सजदे में झुका कर कहा। और कुरान में 3 जगह पर अल्लाह ने ये कौल नकल किया है, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, हम ईमान लाए आलमीन के रब पर, मूसा और हारून के रब पर। ये कुरान में एक ही जगह पर इरशाद मिलता है। इसके अलावा इब्राहीम के हवाले से, इस्माईल के हवाले से, इसहाक के हवाले से, हजरत ईसा के हवाले से, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हवाले से कहीं पर भी इस तरह का इकरार ईमान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने तेरी मिसाल पर मूसा के वाक़यात नकल किए हैं, ऐ अली, मैंने तुझको समझाने के लिए हारून के वाक़यात नकल किए हैं। तो अब मुसलमानों पर क्या वाजिब है भाई? उस वक्त उन्होंने कहा था, हम ईमान लाए आलमीन के रब पर, रब्बे मूसा व हारून, हारून और मूसा के रब पर। तो अब मुसलमानों को क्या कहना पड़ेगा? तो कुरानी कलिमा हमारा यही बनता है, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मोहम्मद वाली। लेकिन अभी मेरा कौल सादिक नहीं हुआ, कामिल नहीं हुआ। क्यों? कि मैंने कहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद नहीं मानता, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर दलील ये बनती है, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, मूसा का नाम पहले, हारून का बाद में, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम पहले, अली का बाद में। लेकिन अल्लाह भी बेईमानी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नहीं करता, वो हमारी मार्फत में इजाफा दर इजाफा करता है। अब पूरी कायनात मुस्लिमा जो जो कुरान पर ईमान रखती है उसको मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने एक जगह पर ये नकल किया, लेकिन दूसरी जगह पर, बड़ी तवज्जो के साथ, दूसरी जगह पर अल्लाह ने इस तरह नकल नहीं किया। मामला यही था, वाकया यही था, लेकिन अल्लाह ने तरतीब बदल दी। कालू बिरब्बिल आलमीन, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे हारून व मूसा, पहले मूसा का नाम आया, फिर हारून का नाम आया, लेकिन इस जगह पर अल्लाह ने तरतीब बदल कर पहले हारून का नाम लिया, फिर मूसा का नाम लिया। तो अल्लाह क्या कहना चाह रहा है? चाहे मूसा का पहले नाम आए, चाहे हारून का पहले नाम आए, बात एक ही है। तो यहाँ से नतीजा निकलता है, चाहे मोहम्मद का नाम पहले लो, चाहे अली मौला का नाम पहले लो। मुसलमान कुरान में मोहम्मद पर ईमान लाने की इस तरह की आयत पेश करते हैं। ये लफ्ज़ समझाना चाह रहा है, जब मोहम्मद और अली के खातम की हैसियत से आने वाले मूसा और हारून पर ईमान लाना इतना जरूरी है, तो बता मोहम्मद और अली पर ईमान लाना कितना जरूरी है। दूसरा जुमला, उस वक्त मूसा पर ईमान काम नहीं आया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना काम नहीं आया। अल्लाह ने नकल कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसके भाई का नाम लेना जरूरी है। तो जब उस वक्त के लोगों को मूसा के बाद हारून का नाम छोड़ के ईमान फायदा नहीं देता, तो इस वक्त भी मोहम्मद के बाद अली को छोड़ के ईमान फायदा नहीं देगा। आज भी अली को छोड़कर फायदा नहीं मिलता। इस्लाम ही मुकम्मल मोहम्मद अली पर होता है। जो जिसका इसको ही नहीं पता, उसको क्या पता मारिफत क्या बात। सबसे पहला जीना ही इस्लाम का यही है, यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, मेरे दिल में एक बात आ रही है, भाई कह गए मुबाला के बारे में। लफ्ज़ असल में ये इब्तिहाल है, लफ्ज़ मुबाला नहीं है, लफ्ज़ इब्तिहाल, यानी किसी का
پر لعنت کرنا. مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے دو فریق آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر لعنت کرنا. مباہلہ کا مطلب ہے انسائکلوپیڈیا میں سے دیکھ لیجیے. مباہلہ کا مطلب ہے کہ دو فریق. بابا جی سنیے, بڑی توجہ, یہاں پر بہت بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے. ہمیں لکیر کے فقیر, ایک گروہ ادھر بیٹھ گیا ایک ادھر بیٹھ گیا, وہ بھی لعنت کرے یہ بھی لعنت کرے. جو سچا ہوگا وہ علیحدہ ہو جائے گا, جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت پڑ جائے گا, کوئی عذاب آئے. اب ایمان سے بتاؤ کہ اللہ نے ایسا حکم دیا کہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ اور جو جھوٹا ہوگا, ایسا نہیں ہے. ترجمہ کرتے ہیں پھر ڈالو جو سچا ہوگا وہ ڈالے گا لعنت. بھئی جو سچا ہوگا کیوں, جو سچا ہوگا وہ ڈالے, نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم لے آؤ اپنی عورتوں کو. بے شک ایسا ہی ہے. فقل تعالوا ندعو, چلو ایک ایسی راز کی بات کرتا ہوں. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل ثم نبتہل یہ ابتہال سے بنتا ہے. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. فقل تعالوا ندعو, کہہ دو اے محمد آؤ ہم بلائیں, آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو. یہ ترجمہ ہے ہی نہیں, ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلائیں. ابنانا و ابناکم, ابنانا ہمارے بیٹے, و ابناکم تمہارے. فقل تعالوا ندعو تو ایک مرتبہ آیا, دوبارہ تو رپیٹ ہوا ہی نہیں. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناکم, آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی. یعنی محمد مصطفیٰ کے پاس یہ اختیار ہے, جیسا اختیار اپنے بیٹوں کو بلانے کا ہے ویسا ہی دوسروں کے بیٹوں کو بلانے کا. بہت اچھے کیا کہنے. جیسا اختیار اپنی عورتوں کو بلانے کا ویسا ہی اختیار دوسروں کی عورتوں کو بلانے کا. جیسا اختیار اپنے نفسوں کو بلانے کا ویسا ہی اختیار دوسروں کے نفسوں کو بلانے کا. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, پھر ہم ہی ہاتھ اٹھائیں گے اور جھوٹوں پر کریں گے اللہ کی لعنت. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, پھر ہم ہی ہاتھ اٹھائیں گے, ہم ہی گر گڑائیں گے, ہم ہی لفظ بولیں گے اور ہم ہی جھوٹوں پر ڈالیں گے اللہ کی لعنت. جائیں اگر دل چاہے امداد حسین قاسمی کا اٹھا کے دیکھ لیتے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں رسول کیا کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر ان کو پتا تھا تو ان کی عورتیں دکھاؤ, ان کے بیٹے دکھاؤ. تاریخ میں ان کے بیٹے, ان کی عورتیں, ان کے نفس قدر تھے. اللہ تو قرآن میں ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ دکھائیں, کہیں نہیں ملے. اپنے نفسوں کو حضور کو اختیار تھا, حضور نے بلایا. اچھا پھر دوسری بات, سچے تھے, سچے نہیں تھے, سچے تھے اس لیے کہ نہیں. مجھے اتنا بتائیے, آخری بندے تک توجہ چاہیے. اگر سچا ہونا دلیل تھی جانے کی تو فضا سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا. حضور نے فرمایا آسمان نے سایہ نہیں کیا, زمین نے وزن نہیں اٹھایا, میں نے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا دیکھا ہے. کیا جملہ دیا ہے. بات بھائی سچوں کی نہیں ہے. آپ کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں. حضور نے تو کسی کو کہا ہی نہیں آؤ میرے ساتھ چلو. حضور نے یہ بھی نہیں کہا جو سچا ہے آ جائے. وہ ٹھیک ہے, ذاکری ہے, خطابت ہے, جملے ہے, کپڑے استری, یہ وہ. حضور نے کسی کو نہیں کہا. حضور نے اپنے جیسوں سے کہا میرے ساتھ چلو. بھائی جس گھر میں فضا سے زیادہ کائنات میں سچی کوئی نہیں. دہلیز کے اندر فضا سے زیادہ سچا کوئی نہیں. دہلیز کے باہر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا کوئی. بے
شک سلیمان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، لیکن حدیث دلیل کے طور پر پیش کرنی پڑے تو وہ الفاظ ابو ذر غفاری کے لیے حضور نے لکھے، حضور نے بولے ہوئے ابو ذر غفاری سے زیادہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میری نظر میں سچا کوئی نہیں۔ اور دور عثمان میں حضرت علی علیہ السلام نے اس حدیث کی تصدیق بھی کی تھی، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اس جیسا واقعی کائنات میں سچا کوئی نہیں۔ کسی ملعون نے کہا کہ کیا اہل بیت سے بھی زیادہ سچا ہے؟ تو مولانا جلال میں اگر فرمایا وہ اہل بیت کی وجہ ہی سے تو سچا ہے۔ یہ اہل بیت ہی کی وجہ سے تو سچا ہے۔ اچھا، اب جو اہل بیت کی وجہ سے اتنا سچا ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ جو ابو ذر غفاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ پنجتن پاک کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ زندہ باد، بچاؤ اپنی آواز کو امام زمانہ کی بارگاہ میں، مل کے نعرہ تو جس قافلہ الہی کے ساتھ، قافلہ الہی ہے نا، محمد مصطفیٰ جناب سیدہ مولا حسین جناب امیر، جس قافلہ الہی کے ساتھ جناب فضا جیسی اور ابو ذر غفاری جیسے نہ جا سکے، ارے گئے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ سچے ہونے کی حیثیت سے نہیں گئے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کم از کم ابو ذر غفاری کے ساتھ ہی ہو جاؤ۔ وہ تو منزل بہت بلند ہے، جناب ابو ذر غفاری ہی کے ساتھ ہو جاؤ جس کے بارے میں حضور فرمایا تو سچوں کے ساتھ۔ بھئی سچے تو ماشاءاللہ ابو ذر غفاری جیسے ہوتے ہیں، جو ان کو مان لیتے ہیں وہی تو صدیق ہوتا ہے، اس کو نبی نے کہا یہ تو سچا ہے۔ تو بہرحال یہ سچے ہونے کی حیثیت سے نہیں گئے، جو کا ٹھیک ہے، یہ سچے ہونے کی حیثیت سے نہیں گئے بلکہ اس کے گواہ بن کر گئے۔ ایک موقع تھا طریقہ تبری میں، کسی سے ہمارا امیر المومنین نے پوچھ لیا بتا اللہ کی گواہی کی اہمیت زیادہ ہے یا مخلوق کی گواہی کی حیثیت زیادہ ہے؟ یہ مناظر والی بات، اللہ کی گواہی بڑی حیثیت رکھتی ہے یا مخلوق کی؟ تو اس نے کہا یا علی اس میں کوئی شک و شبہ ہے، اللہ کی گواہی سب سے بالا تر ہے۔ مولانا نے فوراً کہا یہ تو مانتا ہے نا اللہ کی گواہی سب پر بالا تر ہے، اللہ کی گواہی کو کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ کہا ہاں یا علی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مولانا نے فوراً کہا پھر تو نے سیدہ سے گواہ کیوں مانگے؟ جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدہ سے گواہ مانگ رہے، واہ۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ یہ اس کے گواہ ہے، وہ ان کا گواہ ہے۔ ایک اور جملہ سامنے آ گیا، انہی کی تقریروں سے لے کر پیش کرنا، تو اپنی تو میں نے وہ جو موضوع تھا وہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ شب ہجرت کی بات ہو رہی، تو میں بھی ایک جملہ، یہ ہے نکن صاحب، علی نکین نکن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب شب ہجرت امیر المومنین بستر رسول پر سوئے، ماشاءاللہ محمد رسول اللہ کے بستر پر سوئے، مسلمانوں کا تو اللہ حافظ ہے، کفار مکہ دیکھ کر یہی سمجھ رہے تھے رسول سو رہا ہے۔ اس کو سمجھ آئیے سلام ہے، اس کو سمجھ آئیے، کفار مکہ یہ سمجھ رہے تھے نبی نہیں رسول سو رہا ہے۔ ان کے سامنے اللہ کے نبی نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ ہر نبی ازلی نبی ہوتا ہے، لیکن جب اس کو حکم ہوتا ہے تب وہ اعلان رسالت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ تو اس وقت کافر یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا رسول سو رہا ہے، رسول چلے گئے، علی بستر پر سوئے ہوئے ہیں، کافر سمجھ رہے تھے یہ اللہ کا رسول سو رہا ہے، اللہ کا رسول سو رہا ہے۔ اور مسلمانوں کم از کم کافروں سے ہی سبق لے لو، تم علی ولی اللہ نہیں مانتے، کافر علی رسول اللہ مان رہے تھے۔
علی کے فضائل بہت ہیں، علی کے فضائل بہت ہیں۔ مجھ کو بائے جو میں نے ٹٹولا، نبی بن کے سویا خدا بن کے بولا، علی مولا علی مولا علی مولا، نعرہ خدا بن کے بولا سے جملہ آ گیا۔ میں لوگوں کو مومن کہتا رہتا ہوں، بھائی قرآن پڑھا ہے، اس کے اندر انبیاء کے معجزے دیکھا کر، ہجرت کا ذہن میں میرے میں، تو کم از کم قرآن پڑھا کر۔ قرآن میں ہر چیز خوش کو تر کا ذکر جب کہتے ہیں موجود ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایسے لوگوں پر جو دعویٰ کرتے ہیں جس میں خوش کو تر کا ذکر ہے، نہ ان کو 12 نظر آتے ہیں، نہ قرآن کی رکھتے نظر آتی ہیں۔ یا تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو یا معاذاللہ قرآن میں نقص ہے۔ قرآن میں نقص نہیں ہو سکا، تم اپنے دعوے میں ضرور جھوٹے ہو۔ جن کو قرآن میں نہ تو 12 کی صورتیں نظر آئی، نہ قرآن میں نماز کی رکھتے نظر آئی۔ 12 کا ذکر ہے، بار بالکل ہے، 12 کا ذکر ہے، 12 کے نام بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے انداز سے لیے، تمہیں نہیں نظر آئے، اس میں میرا کیا قصور؟ 12 کے نام نہیں ہے، ان کے نام اللہ جانتا ہے کون کون سے ہیں۔ جو نام ہر ملعون کی زبان پر نہ آ سکے وہ اللہ نے قرآن میں نازل کیے۔ بے شک صحیح ہے، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ ایک نام مہدی اترا، ہر بندے نے میں بھی مہدی میں بھی مہدی میں بھی مہدی، اللہ نے مذاق بنوانا تھا سب۔ اللہ نے اپنے حساب سے نام لیے، اللہ کا بقیہ بالکل ہے۔ تو میں کہتا ہوں انبیاء کے واقعات پڑھا کرو۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ، کیسے واقعات؟ مردے کو زندہ کرتے تھے، کوڑوں کو شفا دیتے اور کوڑیوں کو شفا، بے شک، اور اس کے بعد پانی پر ایسے ہی چلتے تھے جیسے زمین پر چلتے ہیں، بے شک بے شک، اور اس کے بعد مٹی سے پرندہ خل کر کے ہوا میں اڑاتے تھے۔ بے شک۔ مسلمانوں غور کرو، وہ تمہیں صحیح ڈانٹ پلاتے ہیں، تمہارا دین جو ہے اس کا کوئی حساب لگاؤ۔ بھئی ہمارا عیسیٰ جو ہے وہ مٹی سے پرندہ خل کر کے ہوا میں اڑاتا ہے، کھلونا نہیں بناتا، مٹی اٹھاتا تھا، پھونک مارتا تھا، پرندہ خلق ہو کے اللہ کی تسبیح بیان کر کے ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ کم از کم اتنا تو غور کرو کہ جب عیسیٰ جیسا نبی خالق ہو سکتا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی خالق ہو سکتا ہے، تو تمہارے 14 میں سے کم از کم کسی ایک کو ہی اتنا بڑا خالق مان لو۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے منہ میں تھی ایک زبان، اس زبان سے پھونک مارتے تھے تو مٹی سے پرندہ خلق ہو کے ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، کوئی حدیث پیش کر دو کہ عیسیٰ کے منہ میں کس کی زبان تھی؟ کیا اللہ کی زبان تھی؟ کہیں گے نہیں 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 نہیں، عیسیٰ کے منہ میں عیسیٰ کی زبان تھی، عیسیٰ کے منہ میں عیسیٰ کی زبان تھی۔ تو جس کے منہ میں اپنی زبان ہو وہ تو مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہے، تو جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہو، بھائی بابا علی شان اللہ، علی اللہ کی زبان، علی اللہ کا چہرہ، علی اللہ کے ہاتھ، علی اللہ کے ہاتھ، علی اللہ کا پہلو، علی اللہ کی زبان، نعرہ حکم صاحب نے فرمایا کہ جب امیر المومنین بستر سو گئے تو اچھا یہ نہیں کہا کہ اے علی صبح اٹھنا اور ان کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس آنا۔ بڑی توجہ، کن کی امانتیں؟ مسلمانوں کی۔ بولے تو صحیح بھائی، جو قتل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو قتل کرنے کے در پہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ رسول کو قتل کر دیں، ان کو اتنا یقین تھا کہ اگر ہم انہیں قتل بھی کر دیں گے تو اس کا وارث ہمیں امانتیں واپس ضرور کرے گا۔ اور کسی نے کہہ دیا جی فلاں نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں آل محمد میں، ان میں دشمنی کیسے ہو سکتی؟ فلاں نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں آل محمد کے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فضائل تو فلاں نے بیان کیے ہیں۔ بے شک کیے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ فضائل کس بات کی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں آپس میں سلوک تھی، پیار تھا، محبت تھی۔ تو میں نے کہا کافروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ قرآن میں کافروں کی زبان سے نبی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ کہا کون سا؟ میں کہا ہے کافر اور کہتے نظر آتے ہیں اس سے بڑا نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی علی۔
اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں، مومن کے ایمان میں سیدھی سی بات، یہ تو حدیثیں ہیں، وہ قرآن ہے۔ وہ کہتے صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور انہوں نے امانتیں رکھوائی ہوئی، قتل بھی کرتے ہیں۔ وارث ایسا انصاف پسند ہوگا، صاحب عدل ہوگا کہ صبح ہماری امانتیں واپس کریں۔ تو یہاں سے ہی کم از کم تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم سارے بیٹھے، ہم سب اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، بینکوں میں ہمارے اکاؤنٹ بھی، بینکوں میں ہمارے اکاؤنٹ، ہمیں صبح پتہ چل گیا پاکستان دیوالیہ ہو جائے، جی ڈیفالٹ ہو گیا، اور بینک رپٹ ہو گئے، فوری طور پر آپ کو ابھی فکر پڑ جائے، فوری طور پر سارا پیسہ نکالو تاکہ ہمارا پیسہ مر نہ جائے۔ تو جب آپ کو اتنی فکر ہے کہ ہمارا پیسہ مر نہ جائے، تو کم از کم یہاں سے سوچنا چاہیے کہ وہ نبی جو ہے وہ لوگوں کی امانتیں اپنے دور میں اپنے پاس رکھ کے علی کے ذریعے واپس کرتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نبی نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، کسی کے ہاتھ میں دین کی لجام نہیں رکھی، تو کم از کم اتنا تو سوچو وہ نبی جو ہے، تم کہتے ہو کہ ہم بینک رپٹ ہو جائیں گے، ہمارا پیسہ مر جائے گا، صبح سے اپنی مانتے بینکوں سے صبح واپس نکال لو، تو وہ نبی کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ پوری کائنات کو دیوالیہ بنا کر چلا جائے اور کسی امام کو تم پر نہ چھوڑے؟ مولا کا نام جزاک اللہ۔ علی علیہ مولا بلند امیر المومنین کا صرف ایک دور گزرا 5 سال۔ یہ جو روٹی کپڑا مکان ہے نا، اس کا جو نعرہ لگا یہ وہاں سے لیا گیا۔ کسی زکوٰۃ بھی لیتے تھے، خمس بھی لیتے تھے، زبردستی لیتے تھے، نہ روٹی پوری ہوئی، نہ مکان پورا ہوا، نہ کپڑا۔ وعد امیر المومنین کا 5 سالہ دور، جس کے اندر میرے مولا نے قوت الہی سے روٹی، کپڑا اور مکان پرووائڈ کیا۔ کوئی بندہ بھی غریب نہیں رہا میرے مولا کے دور میں۔ اگر مولا بھی اپنے دور میں یہ کام نہیں نہ کر سکے تو پھر نظام الہی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی دلیل ہے میرے پاس بہت وجہ۔ علی نے اپنے دور میں پوری پبلک نہیں دیکھا، دوست ہے نہیں دیکھا، دشمن ہے، ہر ایک کو اس کے پورے حقوق دیے۔ مولا نے نہیں فرمایا انہوں نے بیت المال کو اس طرح لوٹا ہے چھوڑی شے کوئی نہیں، زمین جائیدادیں لپیٹ لی، لیکن مولا نے اپنے دور خلافت میں، ظاہری دور میں، ہر ایک کو اس کا پورا رائٹ دیا۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی میں اس بات سے محروم ہوں۔ یہ ہے عدل الہی، اسی وجہ سے علی کے خلاف ہوئے لوگ۔ اب مجھے اتنا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ضرب لگ چکی ہے، اور حسن سے کہہ دیا کہ بیٹا حسن اس کے ساتھ سلوک ایسا کرنا جو خود کھانا اس کو بھی وہی کھلانا، جو خود کھانا جو خود پینا اس کو بھی وہی کھانا کھلانا، وہی پانی پلانا۔ کہتا کہ آخری رات 19 کی، بس 2-4 منٹ کی گنجائش دیجیے گا۔ مولا امیر المومنین اپنی چھوٹی صاحبزادی کے گھر روزہ افطار کرنے آئے، نام سیدہ طاہرہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ لیکن جو آخری وقت میں چھوٹی بیٹی کے گھر افطار کرنا یا چھوٹی بیٹی سے ملنا اس خاندان کا وتیرہ ہے۔ علی گئے چھوٹی بیٹی سے مل کر، حسین گئے چھوٹی بیٹی سے مل کر۔ بابا میں نے آپ کے چہرے پر ایسا اضطراب نہیں دیکھا، آپ کبھی مکان میں آتے ہیں کبھی سہنے خانہ میں آتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے آپ کے چہرے پر ایسا اضطراب نہیں دیکھا۔ کہا ہاں میری بچی، میں نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن جو آج مجھ پر اضطراب ہے ایسا اضطراب پہلے کبھی نہیں آیا۔ میں نے کتاب کو دیکھا، میں گھبرا گیا، میں علی اور اضطراب یہ ہو نہیں سکتا۔ علماء نے یہ مسئلہ حل کر دیا، کہا اجاز بیٹا یہ اضطراب شہادت کا نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر کس بات کا تھا؟ کہا علی یہی سوچتے تھے میرے بعد میری بیٹیوں پر کیا گزرے گی، میرے بعد میری بیٹیوں پر کیا گزرے گی۔ تیار بہ تیار پھرایا جائے گا، ہاتھ پسے گردن باندھ دیے جائے گے، سر سے چادریں چھین لی جائے گی، ترک و تیلم کے غلاموں اور کنیزوں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے۔ علی یہ سوچتے تھے اس طرح، جب کہ آدھی رات کا وقت ہے،
علی گھر سے نکلے روزمرہ معمول سے پہلے سیدہ نے بھاگ کر کہا حسن بھیا جی آج بابا معمول سے پہلے چلے گئے گما سے پڑھنا آج بابا پہلے چلے گئے اس میں کوئی شک علی کبھی نہیں سوئے لیکن کچھ دکھانے کے لیے ایک واقعہ نقل ہے مولا حسن دوڑ کے گئے راستے میں ملاقات مسجد کے بالکل قریب کہا بابا سلام وعلیکم السلام کہا بابا آپ معمول سے ہٹ کر گھر سے نکلے خیر تو ہے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا خواب ہمیشہ سوتے ہوئے نہیں آتا رسول منبر پر بیٹھے تھے اور اللہ نے خواب دکھا دیا تھا امیر المومنین نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہا بابا کیا خواب دیکھا مجھے بھی بتا کہا میں نے خواب دیکھا کہ جبریل نازل ہوئے ہیں کوہ ابو قبیس پر انہوں نے 2 پتھر اٹھا کر خانہ کعبہ کی چھت پر لے گئے انہوں نے دونوں پتھروں کو ٹکرا دیا وہ خاکستر جو تھی مکہ اور مدینہ کوفہ و شام کے گھروں میں گری ہے جس گھر میں وہ ذرہ گرا ہے اس گھر سے صدائے ماتم بلند ہوگی اے میرے بچے یہ خواب سچا ہے میری شہادت واقعہ ہونے والی ہے میں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے بستر پر جا کر آرام کرو مولا حکم کے پابند تھے واپس آ کر آرام کیا مولا مسجد میں گئے پہلے جا کر تہجد کی نماز ادا کی پھر گلدستہ اذان پر گئے وہاں پر جا کر اذان کی صدا بلند کی جناب سیدہ رو کر کہتی ہے جیسی اذان آج آئی ہے ایسی بابا نے پہلے کبھی نہیں دی جیسی اذان کی آواز آج سنی ہے ایسی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی بس جلدی کیجئے گا کہتے ہیں کہ اس وقت میرے مولا نے اذان دینے کے بعد سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھانا چاہا جب اٹھاتے اس ملعون کے پاس آئے ہیں نا اس کو اٹھایا اور فرمایا تو جس فعل کبھی کا ارادہ لے کر آیا ہے علی جانتا ہے مولا لوگ کہتے ہیں مستحب نماز تھی نفل نماز میں نہیں مانتا فرض نماز کا پہلا رکوع کیا سجدہ کیا سر اٹھانے لگے تھے یہ ملعون جو تھا ستون مسجد کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا جیسے نمازی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تلوار 40 رات اس نے زہر میں بگودا رہا ہے اس نے تول کر پورا ناپ لے کر مولا جب سر اٹھانے لگے اس نے زور سے ماری ایسے ماری کہ جو سر تھا ایک نشانی تک کتاب کی طرح کھل کے رہ گیا میرے مولا نے آگے کی لیکن صدمہ اتنا شدید تھا کہ مولا دوبارہ حالت سجدہ میں جھک گئے اور کہا فزتو برب کعبہ مٹی اٹھائی سر پہ ڈالی سر پہ ڈالنا تھا کہ در و دیوار ہلنے لگے زلزلہ آ گیا اندھیریاں چلنے لگی جبریل امین نے آواز دی قد قتل الامیر المومنین بس آواز کا آنا تھا ادھر سے حسن و حسین اور عباس بھاگے امیر المومنین کے پاس گئے سر زانوں پر ایسے رکھا جیسے کربلا میں عباس کا سر مولا حسین نے رکھا کہا بابا آپ پر کس نے ضرب لگائی کہا پسرے یہود نے ضرب لگائی ہے کہا کہ مولا کدھر ہو گیا ہے کہا خبردار کوئی نہ اٹھے ابھی ادھر سے ہی یہ داخل مسجد ہوگا اب یہاں سے پھر سنیے گا مولا علی جیسا امام کیسا صابر امام ہے کہتے حذیفہ یمانی تھوڑی دیر کے بعد اسی دروازے سے داخل ہوا اس ملعون کو لے کر جیسے ہی مولا نے اس کے چہرے پر دیکھا نا دل اس کا کانپ رہا تھا آنکھوں کے گرسیاں ہلکے پڑ چکے تھے کہا حسن بیٹا دیکھتے نہیں ہو اس کی آنکھوں کے گرسیاں ہلکے بھر گئے ہیں یہ پیاسا ہے اس کو پانی دے دو میں کہا مولا ایسے عالم میں بھی دشمن کے پانی کا بڑا خیال ہے تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں آخری وقت میں کہتا رہا ہو سکے تو مجھے تو گھونٹ پانی کے دے دو ہو سکے تو مجھے تو گھونٹ پانی کے دے دو کبھی اثر کو لے کر کہتا تھا اس ششماہے کو پانی پلا دو میرے مولا نے مرغابیوں کے وقت میں بھی کہا تھا ان کے دانا پانی کا بڑا خیال رکھنا اور جس علی کو جانوروں کے دانا پانی کا اتنا خیال ہے اس امت مسلمہ نے اولاد علی کا ذرا بھی خیال نہیں کی علی نے کہا بیٹا اٹھاؤ مجھے اور میرے گھر لے چلو بابا اچھا ٹھیک ہے اور پھر وصیت مجھے اس جگہ پر لے کر جانا جہاں پر میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا کہتے میرے مولا کو ایک کلیم میں اٹھایا گیا سارے بھائی تھے مولا حسن حسین جب گھر کے قریب آئے نا تو قریب آ کر میرے مولا نے ارشاد فرمایا حسن بیٹا ہم کہاں آ گئے کہا بابا گھر کے قریب آ گئے کہا ساتھ میں اور کون کون ہے کہا آپ کے اصحاب ہے کہا ان کو میرا سلام کہہ دو یہیں سے واپس بھیج دو کہا بابا آپ کی تعزیت کے لیے ہی تو آ رہے ہیں علی نے رو کر کہا اے حسن تیری بہنیں چوکر
علی رو رہی ہوگی. میں علی نہیں چاہتا کہ ان کی آواز ان کے کانوں میں جائے. میں کہوں یا علی فریاد. آپ نہیں چاہتے آپ کی بیٹیوں کی آواز ان کے کانوں میں جائے. لیکن وہ 61 ہجری میدان کربلا کے بعد بس ایک گردن ہاتھ بنے ہوئے تھے. تیری یہی بیٹیاں شرابیوں کو کہہ رہی تھی ہو سکے تو ہمیں چادریں دے دو, ہو سکے تو ہمیں چادریں دے دو. علی گھر میں گئے, وقت گزرتا گیا, جنازہ اٹھا, دفن ہو گیا. آخری روایت پیش کرنے لگا. کہتے ہیں کہ مولا حسن لباس سے بے تنگ کیا, عصائے رسول پکڑا, امامہ رسول سر پر رکھا, مسجد کوفہ میں جا کر نماز عید ادا کروانے کے بعد گھر میں تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد ہر بی بی مولا حسن سے رو کر ملی ہے. مولا حسن نے کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ بابا کی جگہ پر ہیں. کہا بابا سے عید مانگتی تھی؟ کہا ہاں. کہا مجھے بابا سمجھ کر مجھ سے عید مانگو. اس وقت بیویاں رو کر کہتی ہیں حسن بھیا بالکل تیرا حکم سر آنکھوں پر ہے, لیکن ایک شرط ہے. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا کہ عباس کو کہے بابا والا لباس پہن کر چل کے دکھائے تو ہم آپ سے عید مانگے گی. اس وقت حسن نے حکم دیا, عباس نے اپنے بابا والا سارا لباس پہنا, جب تن کیا. کہتے کہ عباس نے گھر کے آنگن میں چند قدم چلے تھے, کوئی بی بی اس دیوار کو جا لگی, کوئی بی بی اس دیوار کو جا لگی. اللہم صلی علی محمد اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاحد وبحق فاطمۃ الزہرا وانت فاطر رسول وبحق الحسن وانت وبحق الحسین وانت وبحق سائر الائمۃ علیہم السلام. یا الہ العالمین محمد محمد کا واسطہ تیری بارگاہ میں سے میرے مولا یہ ہماری کلیل سی بات. میرے مالک جو بھی حاضرین مجلس یا تشریف فرما ہے یا نہیں تشریف فرما, شیعہ نے حضرت کرام اقبال عالم محمود رحمت کرم الفضل فرما.